ایران کی زمین آج بھی گواہ ہے مسلمانوں کی وہ طاقت جو کبھی دنیا پر چھائی ہوئی تھی اب ماضی کے صفحات میں چھپی ہے۔ دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس سب کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دنیا میں ایک وقت آئے گا جب باقی دنیا کی قومیں مل کر مسلمانوں پر ایسے حملے کریں گی جیسے لوگ مل کر کسی دعوت پر کھانے کے لیے جمع ہوں۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہوگی اس لیے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم مسلمانوں کی مثال دنیا میں ایسی ہوگی جیسے پانی پر جھاگ ہو۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا کوئی خوف نہیں ہوگا اور تمہارے دلوں میں صرف دنیا کی محبت ہوگی اور مسلمان موت سے ڈریں گے۔ اس حدیث کے بعد اگلے 1000 سال تک مسلمان ہی پوری دنیا کے سب سے سپر پاور تھے۔ ان 1000 سالوں کے دوران پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کی فوج اور طاقت کی متحد تھی۔ مسلمان دنیا کے سپر پاور اس لیے تھے کیونکہ اس زمانے میں دنیا کے بڑے سائنسدان مسلمان ہی تھے، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس تھی اور پوری دنیا مسلمانوں کی پیروی کرتی تھی۔ اس لیے ان 1000 سالوں میں ہمیشہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مسلمان دنیا کا سب سے بڑا طاقتور شخص ہوتا تھا، لیکن آخر 1000 سال بعد دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی سلطنت سامنے آئی اور یہی سلطنت مسلمانوں کی آخری سپر پاور تھی جس کا نام سلطنت عثمانیہ تھا۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا، لیکن عثمانیہ خلافت کے دور میں مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ اچانک جورا میں ایک نئی ٹیکنالوجی آئی جس کا نام تھا پرنٹنگ پریس۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جس سے کتابیں تیزی سے چھاپی جا سکتی تھیں اور آہستہ آہستہ یہ مشین پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اس مشین نے یورپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، یعنی جو شخص پہلے ایک دن میں ایک کتاب لکھتا تھا وہ اتنے ہی دنوں میں سینکڑوں کتابیں چھاپنے لگا۔ اسی وجہ سے یورپ کے ہر گھر تک کتابیں پہنچنے لگی۔ اس سے پہلے یورپ میں صرف مرد ہی کتابیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب پہلی بار خواتین پڑھنے لگی اور پورے یورپ میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی، کیونکہ اب یورپ کی تعلیم یافتہ مائیں نئی نسل کی تربیت کرنے لگیں اور اسی نسل میں دنیا کے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس میں پہلی بار پچھلے 1000 سالوں میں یورپ مسلمانوں سے آگے بڑھنے لگا، اور جب یورپ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا مسلمان وہی شیعہ سنی والے بحثوں میں الجھے ہوئے تھے جیسے آج ہیں۔ اسی وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پورا ہونے کا وقت شروع ہوا۔ پہلی بار یورپ کے بادشاہوں کے دلوں سے مسلمانوں کے خوف آہستہ آہستہ نکلنے لگا، کیونکہ دنیا کی تمام ٹیکنالوجی یورپ اور امریکہ میں تیار ہونے لگی اور مسلمان بس آپس میں بحث کرتے رہے۔ اب جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ طاقت جا رہی تھی، اچانک مسلمانوں کا تاریخ کا سب سے بڑا عذاب آیا، پہلی عالمی جنگ۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد وہ مسلمان جو کبھی دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے، اب یورپ کے بادشاہوں نے مسلمانوں کو ہر ایک ملک کو کھلونے کی طرح بانٹ دیا، اور پھر ان سپر پاور نے مل کر پہلی بار مسلمانوں کی زمینوں میں اسرائیل کی نئی ریاست قائم کی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جو تباہی مسلمانوں میں شروع ہوئی وہ آج تک اسی طرح جاری ہے، لیکن مسلمانوں کی اس تباہی میں جو کچھ مسلمان رہنما کھڑے ہوئے، جو ان سپر پاورز کو چیلنج کرتے رہے، مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے رہے،